لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، حج آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ عبادات میں کوئی اجتہاد اور عقل نہیں، جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کرنا ہے۔ نماز اپنی عقل سے ہم معلوم نہیں کر سکتے، روزہ ہے، حج ہے۔ عبادات میں جیسے آسمان والے نے بتایا اور جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، بس ہم نے وہ کرنا ہے۔ باقی چیزوں میں معاملات ہیں، زندگی کی باقی ضروریات ہیں، اس میں زمانے کے لحاظ سے سوچ بچار بھی ہے، تبدیلی بھی ہے، اجتہاد بھی ہے۔ عبادت اسے کہتے ہیں جس میں بس جو اللہ نے کہا، جو اس کے نبی نے فرمایا، کر کے دکھایا، ویسے کرنا ہے۔ ہمارے نبی پاک کا میں تھوڑا سا آپ کو مختصر خاکہ حج کا بتا دیتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کا جب اعلان فرمایا، یہ 10 ہجری، تو اطراف سے قبائل جمع ہوئے، کوئی 12,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا مدینہ میں۔ 25 تاریخ کو بروز ہفتہ آپ نے نماز ظہر سے پہلے غسل فرما کے 2 چادریں احرام کی نیت کے بغیر 2 چادریں باندھ، کرتا بھی اتار دیا، تہمد بھی اتار دیا۔ سحارا ایک بستی ہے جو آج کل مسقط میں آتی، وہاں سے ایک کپڑا آتا تھا، اس کی آپ نے 2 چادریں لی، پھر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اپنے پورے قافلے کو لیا۔ ذوالحلیفہ جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں، یہاں آپ نے آ کر قیام فرمایا، اور عصر، مغرب، عشاء اور فجر اور ظہر 5 نمازیں آپ نے یہاں ادا فرمائیں۔ آپ گزر رہے تھے کہ جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ پاک وادی ہے، یہاں آپ قیام فرمائیں۔ ایک رات کی قیام کے بعد صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد غسل فرمایا، خوشبو لگائی، اپنے بالوں کو تیل لگایا، پھر شہد لگایا۔ شہد گود کا کام دیتا ہے، چونکہ اب ننگے سر جانا تھا تو بال بڑے تھے آپ کے، شانوں تک آئے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو شہد لگا کے نا وہ جوڑ دیا، آپس میں جوڑ دیا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشبو لگائی۔ جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام سے پہلے، احرام پہ کپڑے کو نہیں، جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام کی نیت کرنے سے پہلے۔ بالوں میں، مانگ میں آپ نے خوشبو لگائی، پھر اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے کہا لبیک حجۃ اللہم لبیک۔ آپ نے حج کا احرام باندھا تو جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عمرے کو شامل فرمائیں۔ وہاں سے آپ چلے، آپ کے ساتھ کوئی 12,000 کا مجمع تھا، اور آپ ملل میں آپ نے قیام فرمایا۔ ملل سے نکلے روحا میں پہنچ، روحا میں کنواں ہے، وہاں 70 نبیوں نے قیام کیا ہے حج کے دوران، حج پر جاتے اور آتے ہوئے۔ وہاں آپ نے بھی قیام فرمایا، رات بھی ٹھہرے۔ روحا سے چل کر آپ افایا پہنچ، افایا سے عرج پہنچ، عرج سے ابوا پہنچ۔ ابوا پہنچے تو سامنے بستی تھی جہاں آپ کے سارے انتظام کیے گئے تھے رہائش کے، اور یہ قافلہ 12,000 کا 60-70,000 کا ہو چکا تھا۔ تو ابوا میں آپ کی والدہ کی قبر ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو آپ سڑک سے یوں ہٹ گئے، اندر پہاڑوں میں چلے۔ اکثر مجمع تو نیا تھا، انہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی اندر کہاں جا رہے ہیں، چند کو پتا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو آپ چلتے 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 ایک جگہ اپنے اونٹنے کو بٹھایا، کوئی وہ 70-80 فٹ اونچا پہاڑ ہے، تو وہاں سے آپ اوپر چڑھے۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا، اور ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے، اور یوں آپ نے گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیا، یہ پوزیشن بنائی جیسے چھوٹے بچے بناتے، اور پھر جوں سرہانے بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ صدمہ تو چند دنوں بعد بھول جاتا، میں اب اپنی ماں کے یاد میں رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا، اپنے باپ کی یاد میں رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا۔ اور میرے نبی کو 57 برس گزر چکے تھے ماں کے گئے ہوئے، تو وہ 57 سال پرانا درد ابھی زخم تھا نہیں۔ آپ اس پوزیشن میں بیٹھے اور اتنا روئے کہ سارا رواں آپ کا آنکھ بن کے رو رہا تھا۔
وہ ساری داڑھی آپ کی آنسوں سے تر ہو اور آپ نے آگے جانے سے انکار کر دیا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس ٹھہروں. آپ نے رات وہیں گزاری. کیا رات تھی. اب وہاں سے چلے تو آپ عصفان پہنچ. عصفان تھی تو آپ نے کہا ابو بکر یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جو عصفان. کہا میں دیکھ رہا ہوں ہود اور صالح علیہ السلام گزر رہے ہیں اس وادی سے لبیک کہتے ہوئے حج کو جا رہے ہیں. عصفان سے آپ مرہ زہران پہنچ، پھر وہاں سے آپ صرف پہنچے، پھر وہاں سے آپ تنعیم پہنچ. تنعیم میں آپ نے احرام کی چادروں کو تبدیل فرمایا. جو 2 چادریں مدینہ میں زیب تن فرمائی تھی تنعیم اتار کر تو نہیں چاہ اسی کپڑے کی. مکہ کے ٹاپ سے آپ انٹر ہوئے اور بیر زی طوا کے کونے پر آ کر آپ نے قیام فرمایا. یہ ہے اتوار کی رات. 25 کو چلے اور 4 کی رات کو، یہ مہینہ 29 کا تھا، تو 4 کی رات کو آپ مکے پہنچ گئے. اتوار کو صبح آپ غسل کیا، خالی پانی بہایا اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے. صفا مروہ کی طرف سے آپ پہنچے. بابو بنی شیبہ کے سامنے آپ نے اونٹنی کو بٹھایا تو بنو ہاشم خاندان کے بچے آ گئے. ان سب کو اب ملے، کئیوں کو اونٹنی پہ بٹھا لیا، کئیوں کو پیار کیا، گلے لگایا. پھر ان سب سے ہو کر بابو بنی شیبہ، یہ بابو بنی عبد مناف تھا، آپ کے خاندان کا دروازہ تھا، اس سے آپ انٹر ہوئے. تو جب آپ فارغ ہوئے تو بابو بنی مخزوم سے آپ باہر نکلے. آپ نے جاتے ہی حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا. پھر آپ رونے لگے، بہت روئے. اس کے بعد آپ طواف شروع فرمائے. تیسرے یا چوتھے چکر میں آپ نے پانی بھی پیا اور حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر حجر اسود کے بوسے پہ لڑائی نہ کرنا، جگہ ملے تو لے لینا، جھگڑا نہ کرنا. جیسے ہمارے نادانی میں لوگ وہاں عورتیں بھی ایسی حماقت کرتی ہیں کہ ایک سنت عمل کے لیے فرض چھوڑ دیتے. تو مرد عورت کا یوں آپس میں اختلاط، یہ اس سے بچنا فرض ہے، اور وہ ایک سنت کے لیے گھس رہی اور لڑائی جھگڑے فساد قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے استعلام کیا، جب رش ہو گیا تو آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ دور سے یوں لکڑی کو لگا کر اور اس کا بوسہ لے لے. پہلا آپ نے بوسہ لیا، اس کے بعد رش ہو گیا تو پھر آپ نے ہر دفعہ بوسہ ایک دفعہ بوسہ لیا. اس کے بعد آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، اس لکڑی کو آپ یوں چھوتے تھے حجر اسود کو اور اس کا بوسہ لے لیتے تھے. بوسہ صرف ایک دفعہ. پھر جب آپ نے 2 نفل پڑھ لیے اور تشریف لے گئے صفا مروہ کے لیے تو پھر حجر اسود کا بوسہ لیا اور آپ نے جا کر صفا مروہ پہ 7 چکر پورے کیے. بعض روایت میں ہے کہ 3 چکر پیدل کیے، پھر مجمع زیادہ ہو گیا تو 4 اونٹنی پر بیٹھ کر گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ بھئی جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کھولیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قربانی کا جانور ہے، ابو بکر کے پاس، عمر، زبید، طلحہ، یہ نہیں کھولیں گے جو کہ ان کے پاس بھی قربانی کا جانور ہے. باقی جن کے پاس نہیں کھول. تو سب نے کھول دی اور حج افراد بھی تمتع بن گیا، حج قران بھی تمتع بن گیا. اب نہیں ہو سکتا، جو نیت کریں گے وہی کرنی پڑے گی، لیکن اللہ کا نبی کا خاص حکم تھا تو سب کا حج تمتع بن گیا. پیسے کے غلام بن گئے ہیں. پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے. انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے. انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے. اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں. 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. 4 اب دیکھو نا، 5واں انگوٹھا بھی بند کر لیا کا 4. کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بول. حفظ و امانت، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا. حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی پہ دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی
کو ماں بہن کی گالی نہ دینا، ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کر دے۔ کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس میں چھوٹا سا پارٹ عبادات کا ہے، وہ چھوٹا 5 نمازیں، صرف 5 نمازیں، اور عورتوں کو تو پورے مہینے میں بھی نہیں پڑھنی پڑتی، معاف ہوتی ہیں، اور سال کے بعد 1 مہینہ روزے، اور اس کے بعد 4 کام میرے نبی نے فرمایا، اور حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے۔ اور پھر اور کتنی آسانی ہے کہ پیسے والا بیمار ہے، حج معاف ہو جائے گا، پیسے والے صحت مند ہیں، راستے میں جنگ ہے، حج معاف ہو جائے گا، روزے میں بیمار ہے، بعد میں رکھ لو، صرف نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اور اس کو حسین نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ کربلا جیسی جنگ قیامت تک نہیں ہوگی، چونکہ ایسا قیمتی خون قیامت تک نہیں آئے گا۔ کیفیت کے اعتبار سے تو چھوٹی سی جنگ تھی، 72 اور 3000، لیکن وہ اپنی کوالٹی کے لحاظ سے قیامت تک نہ پیچھے ہوئی نہ آئندہ ہوگی کہ کسی نبی کی اولاد گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جائے۔ کوئی آسان ہے؟ بچوں کو ذبح ہوتے دیکھیں، ایک بولی تو بولنا تھا حسین نے۔ تم تاریخ ہی پڑھو اپنی، پیسے کے غلام بن گئے ہیں، پیسہ 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 پیسہ، پیسہ کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا۔ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے۔ انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے، انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے۔ اور انسانیت کی معراج کہہ رہی ہیں کہ آپ آج 3 دن گزر چکے، پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا، اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے فقر اختیار کیا تھا کہ میری امت کے غریبوں کو کوئی آسرا ہو، کہ ہاں ہم بھی بھوک کاٹیں گے جیسے ہمارے نبی نے کاٹی۔ جب عاصم فوت ہوا میں پاگل سا ہو گیا، چونکہ میرا سب سے عقل مند بچہ، تو سب سے نیک اور ذہین، وہ فطری ذہانت اللہ نے اس کو دی تھی، اور جم میں 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، اور 10 ریپ لگا کے ویٹ نیچے رکھا اور خود بھی نیچے چلے، چلو کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کچھ جم میں موت، تو میری تو ہر شک ختم ہو گئی۔ پھر مجھے اپنا نبی یاد آئے جن کے 2 بیٹے فوت ہوئے، جن کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں، تو مجھے یہ حدیث کا اس دن مطلب سمجھ میں آیا کہ جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہارے دکھ چھوٹے پڑ جائیں۔ آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ سے تھے، آپ کی عمر اس وقت 62 سال تھی جب وہ پیدا ہوئے، بڑھاپے کی اولاد، دل میں جگہ پکڑ لیتی، اور جب ان کا انتقال ہوا 18 مہینے کے ہو گئے تھے، بھاگتے دوڑتے، تو میرے نبی کے الفاظ سے ابراہیم بہت دکھ دے کے جا رہے، بہت دکھ دے کے جا رہے۔ اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تیرے پاس آنے والا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنا اندر کا دکھ دکھاتا۔ 6 مہینے بعد خود بھی انتقال فرما۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیوں دائیں بائیں جنازے اٹھتے ہیں؟ جاؤ جا کے قبرستانوں میں جایا کرو، تم سے کہتا ہوں جایا کرو، ان ٹوٹی شکستہ قبروں سے پوچھا کرو، تمہارے تو کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، آج تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، کدھر گئے؟ عثمانی سلطنت کے سارے بڑے بادشاہوں کے مزار پہ میں گیا ہوں، سناٹا، خاموشی، چند سیاح بس، بڑے بڑے گنبد، اندر کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا روم کے مزار پر گیا، سبحان اللہ سبحان، ایسے رش تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ اور مزے کی بتا، جتنے مسلم تھے اتنے ہی نان مسلم تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی، عورتیں وہ ننگی سی ہوتی ہیں تو جب وہ آتی ہیں تو ان کو وہ بڑا جلباب پہنا دیتے ہیں، اور اس سے پھر وہ کورڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی جاتی ہیں، بھی تسی کیوں کھلوتی ہوں، بندہ تھا ساڈا۔ یہ اللہ محبت ایسے ڈالتا ہے، پھر جب وہ اگلے دروازے سے جاتی ہیں تو وہ واپس کر دیتی ہیں اور باہر نکل جاتی۔ اتنا رش،
ایک چھوٹا سا مولوی اتنا بڑا بادشاہ عثمان خان غازی خان غازی، بلکہ اور عجیب بتاؤں، محمد فاتح جس نے استنبول فتح کیا اس کی قبر ویران پڑی تھی۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا چالا ہے۔ وہ بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل پر تھی 10%، ہم پر 2.5%، اتنی تھوڑی۔ ان کی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ جلاتی تھی۔ ہم زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں۔ ان کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، کتنا آسان ہے۔ اور پھر بخشش کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ اوپر اللہ مہربان، رؤوف الرحیم، اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے 2 نام دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا، یہ میرے آپ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ سارے فرشتیاں نو بھی سد لو، وہ بھی بندے بن جاوے، جنات نو بھی سد لو، زندہ مردہ سارے کٹھے کر لو بھائی قیامت تک گناہ کرو، یہ سورج تک نہیں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، آسمان تے پہنچا دیو۔ اس کے بعد آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، کہوں گا جاؤ معاف کیا۔ ایسے کریم رب سے تو ہمارا واسطہ ہے، دھو کے رکھ دیتا ہے۔ فجر سے ظہر پڑی، درمیان کے گناہ معاف، ظہر سے عصر پڑی، درمیان کے گناہ معاف، عصر سے مغرب پڑی، درمیان کے گناہ معاف، مغرب سے عشاء پڑی، درمیان کے گناہ معاف، عشاء با جماعت پڑی، فجر با جماعت پڑی، ساری رات سوتا رہا، ساری رات تہجد کا ثواب۔ یہ سب اس سبز گنبد والے کی تو فعل ملا ہے، پہلی امتوں کو ایسے نہیں ملا۔ اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 اب دیکھو نا، 5واں انگوٹھا بھی یہیں بند کر لیا کہ 4۔ کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بول۔ حفظ و امانتیں، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا۔ حسن خلیقتیں، اپنے اخلاق اچھے رکھ، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کر دے۔ کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو، اللہ کا عرش کانپ پڑتا ہے۔ اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، بیوی کے لیے خامند ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ان میں محبت کا رشتہ قائم کرو، اظہار محبت کرو۔ کوئی بیوی سے کہہ دینا کہ وہ کوئی لوگوں سے کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، وہ تو کہاں بنے جاندہ، اوے تو رن مرید ہے، اوے تو زن مرید ہے، تیری مردانگی کتنے گئی۔ اور عرب میں ثقافت، عرب سردار اپنے بچے کو اٹھاتے نہیں تھے اور بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے تھے، ان کی ناک بڑی اونچی تھی، تو کئی بیویاں ہوتی تھی، اور بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا، اور معشوقہ سے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، اس پر شاعری بھری پڑی ہے، مجھے اتنے اشعار یاد ہیں، ابھی سنا ہوں تو پھر ساری محفل کی دیکھو اور پاسے ٹوٹ جائے گی۔ شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے۔ ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، نکاح۔ جاؤ دیکھو، پورا یورپ پھرا ہوں،
کہ اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے کس طرح زندگیوں کو چیر کے رکھ دیا ہے، میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں رہا، کیسے پارا پارا کر دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ وہاں کی عورت مظلوم ہے، سب سے زیادہ، اس کی اپنی بھی اس میں بدماشی ہے۔ تو مجلس لگی ہوئی ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ یہ ایک بالکل انوکھا سوال تھا جو کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے یوں نہیں کہا، میں نے چپکے سے، ہاں، چونکہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی کہ میں بیوی کا عاشق ہو، تو آپ اس کو پہلے بلاتے عمر ابن عاص سے رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ پوچھا، تو اس کے کان میں کہتے ہو، آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ وہ تو ساری مجلس ہی ہل گئی، وہ صحابی وہ کہنے لگے ایک ہی بڑی، تو انہوں نے سوال بدلا، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے۔ شروع دے اندر گل گئی نہیں، اس لیے میں اس کی معاشرت بتا رہا۔ دین کو سمجھنے کے لیے نا عرب کی معاشرت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ، میرے اپنے نبی کو پہچانو کون ہے۔ پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور ہے؟ رب محمد اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ انتہائی محبت ہے، اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں۔ فلا وربک، وہ کیا پیار ہے، کیا ایک محبت ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، میرے لیے ان کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم۔ آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرا آپ کا نبی لِتُخْرِجَ النَّاسَ، موسیٰ علیہ السلام، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ، کیا فرق ہے؟ یا ایہا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا، 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، ان کو نام سے پکارا۔ نام سے پکارنا، مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے، لیکن آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب یہ عزت ہے، اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میں وہاں میاں صاحب کہتے، تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب کہتے، شہروں میں مولانا صاحب کہتے۔ یہ ادب ہے۔ اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا، میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا۔ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو مدثر کہتے، اس لیے کہا قم اللیل الا قلیلا۔ لفظ مدثر بتا رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہے، جو کہ آگے آ رہا ہے قم اللیل، اور جب کوئی دن میں چادر لے کے سویا ہوا ہو اسے کہتے ہیں المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں مزمل، کوئی دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک عجوبہ ہے،
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ لکھ کے دیکھو قرآن میں یہ تو چونکہ پتا ہے، ادھر سے پڑھو تو ہوگا رَبَّكَ فَكَبِّرْ، ادھر سے آؤ تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے نا اس کی